بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کا بیان، دوسری قسط، فاتحہ کرنے کا مکمل طریقہ۔ مسئلہ، ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ اول 3 یا زائد بار درود شریف پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ 1 بار، پھر آیت الکرسی 1 بار، پھر 7 بار یا 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کریں کہ الہی میرے اس پڑھنے پر اور اگر کھانا کپڑا وغیرہ بھی ہوں تو ان کا نام بھی لیں، اور کہیں کہ اس پڑھنے اور ان چیزوں کے دینے پر جو ثواب مجھے عطا ہو اسے میرے عمل کے لائق نہ دے بلکہ اپنے کرم کے لائق عطا فرما، اور اسے میری طرف سے حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات کی بارگاہ میں نذر قبول فرما۔ پھر جملہ پیغمبران اسلام کی بارگاہ میں نذر قبول فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جملہ ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اکرام، اولیاء اکرام، بالخصوص حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذر قبول فرما۔ اس جگہ پر اس کا نام لے جس کے نام فاتحہ دینا ہو، کسی بھی بزرگ کے نام فاتحہ دینا ہو تو بریکٹ میں جیسے میں نے غوث پاک کا نام تحریر کیا اسی طریقے سے کسی کا بھی نام اس جگہ پر لے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے صدقے سے جملہ اہل اسلام جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر صبح قیامت تک ایمان لائے یا لائیں گے ان کی بارگاہوں میں نذر قبول فرما۔ پھر اگر اپنے والدین یا کسی بھی مرحوم کی فاتحہ دینا ہے تو اس جگہ ان کا نام لے، اس کے بعد جس قدر چاہے دعا کرے، خاص کر اس کا خیال رہے کہ اگر فاتحہ بزرگوں کی ہے تو نذر کہے، اور اگر مرحوم کی ہو تو ثواب بخشنا کہے، اس لیے کہ بڑوں کے لیے بخشنا کہنا بہت بیجا ہے۔ بخشنا بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کو ہوتا ہے، نہ کہ چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہاں نذر کہنا چاہیے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ فائدہ، فاتحہ مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں، مردوں کی کوئی قید نہیں۔ فاتحہ چاہے بزرگان دین کی ہو یا مرحومین کی، اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ فاتحہ عورتیں نہیں دے سکتی، محض بے اصل اور شریعت پر افتراء ہے۔ مسئلہ، اور یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر قرآن کریم وغیرہ پڑھ کر ثواب بخشنا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ صرف محمل ولا یعنی بات ہی نہیں بلکہ وہابیہ کی بےہودگیوں اور گمراہیوں کا ایک نمونہ ہے، ورنہ ہندوؤں میں نہ قیامت کا عقیدہ ہے نہ وہ ثواب و عذاب کے قائل ہے، تو ان کے یہاں ایصال ثواب کہاں، پھر کہاں قرآن کریم کی تلاوت اور کہاں وعدوں کی پڑھنت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حاجی امداد اللہ شاہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی اچھی بات اپنے رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ علماء دیوبند جیسے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی یہ سب شاہ صاحب ہی کے مرید تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سلف میں تو یہ عادت تھی کہ مثلا کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصال ثواب کی نیت کر لی۔ متاخرین یعنی پہلی صدی کے بعد والے علماء میں کسی کو خیال آیا کہ جیسے نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے، مگر موافقت قلب و لسان کے لیے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن اچھا ہے، اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہو۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگر روبرو موجود ہو تو زیادہ استحضار قلب یعنی حضور دل ہو، یعنی اشارہ کرنا کہ یہ کھانے کا ایصال ثواب، تو اگر وہ کھانا سامنے ہی موجود ہو تو اور اچھی بات ہے، تو اس کی وجہ سے کھانا بھی سامنے لانے لگ گئے۔ کسی کو خیال ہوا کہ ایک دعا ہے، اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جائے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا، کہ جمع بین العبادتین یعنی دو عبادتوں کا یکجا ہونا ہے۔ قرآن شریف کی بعض صورتیں بھی جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑھی جانے لگیں۔ کسی نے خیال کیا کہ کھانا جو مسکین کو دیا جائے گا اس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے، کہ پانی پلانا بڑا ثواب ہے، اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔
پس یہ حیت قضائیہ حاصل ہو گئی۔ یہ ہے فاتحہ مروجہ، جسے وہابیہ دیابنا حرام کہتے بدعت اور گناہ بتاتے ہیں، جبکہ ان کے اکابرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ چیز درست ہے، اور امت مرحومہ کے سارے مسلمانوں کو بدعتی ٹھہراتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ مسئلہ: کسی مسلمان کے انتقال کے بعد تیسرے یا 7ویں یا 10ویں یا 40ویں دن جو ایصال ثواب کے لیے مقرر ہیں، یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جو سہولت کی خاطر صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے۔ اس تخصیص کو شرعی کوئی نہیں سمجھتا، اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ بس اسی دن اور تاریخ کو ایصال ثواب کیا جائے تو پہنچے گا، ورنہ نہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کے یہاں یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہتا ہے۔ تو جو یہ کہے کہ ان مخصوص دنوں کے سوا دوسرے دنوں میں مسلمان ایصال ثواب کو ناجائز مانتے ہیں، وہ مسلمانوں پر افتراء کرتا اور تہمت جڑتا ہے، اور زندوں کے مردوں کو ثواب سے محروم کرنے کی ایک بیکار کوشش کرتا ہے۔ حوالہ بہار شریعت۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نفل روزہ رکھتے، کہ اتوار اور منگل کو رکھتے تو نہ ہوتا؟ یا اس سے یہ سمجھا گیا کہ معاذ اللہ حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات نے پیر کا روزہ واجب سمجھا؟ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی حال تیجے اور 40ویں وغیرہ کا بھی ہے۔ مسئلہ: سوم یعنی تیجا جو مرنے سے دوسرے یا تیسرے روز کیا جاتا ہے، کہ قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور بچوں اور اہل حاجت کو مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے اور کھانا پکا کر غریبوں کو دیتے یا کھلاتے ہیں، پھر 40ویں دن کھانا کھلاتے ہیں یا غریبوں حاجت مندوں کے گھروں پر بھیجتے ہیں۔ یوں ہی ہر جمعہ رات کو حسب حیثیت کھانا پکا کر انہیں پہنچاتے ہیں، پھر 6 مہینے پر ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے بعد برسی ہوتی ہے۔ یہ سب جائز و بہتر ہے، اور اسی ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ و بہار شریعت۔ مسئلہ: ہر روز ایک خوراک پر میت کی فاتحہ دلا کر مسکین کو دینا اور ہر جمعرات کو چند مساکین کو کھلانا، 40 روز تک ایسا ہی کرنا، اور ہو سکے تو سال بھر تک یا ہمیشہ بہتر ہے۔ مسئلہ: بعض جاہل گھرانوں میں یہ معمول ہے کہ 40ویں دن گھڑے یا مٹکے میں پانی بھر کر اس پر چادر رکھتے ہیں، کچھ پکا کر فاتحہ دلاتے ہیں اور اس کو مکان سے روح نکالنا کہتے ہیں۔ یہ محض جہالت و حماقت و بدعت ہے۔ ہاں، فاتحہ دلانا اچھا ہے، یوں ہی چاول میں شکر ڈال کر تقسیم کرتے ہیں، شکر چاول مساکین کو تقسیم کرنا خوب ہے، مگر برادری میں موت کے لیے نہ بانٹا جائے۔ یہی حکم روٹی اور حلوہ کا بھی ہے، جو شب برات پر برادری میں تقسیم کی جاتی ہے۔ کہیں کہیں رواج بھی ہے، ہر جگہ تو نہیں مگر کہیں کہیں ہے۔ یوں ہی تیجا، 10واں، 20واں اور 40واں ششماہی یا برسی وغیرہ میں جو کھانے کی دعوت برادری میں دی جاتی ہے، یہ بھی بدعت سیئہ اور ناجائز ہے۔ ہاں، برادری میں جو غریب و مسکین ہوں انہیں دینا دوسرے محتاجوں کے دینے سے افضل ہے، اور شب برات و عرفہ تک میت کی علیحدہ فاتحہ دلانا اور یہ سمجھنا کہ عرفہ تک الگ کا حکم ہے، یہ بھی غلط اور جہالت ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ مسئلہ: ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے، یہ ضروری ہے کہ اچھی نیت سے کیا جائے، اپنی شہرت یا واہ واہ کے لیے نہ ہو، نمود و نمائش مقصود نہ ہو، ورنہ ثواب اور ایصال ثواب کیسا؟ دکھاوے کے طور پر عمل کرنا سب کے نزدیک حرام ہے اور سخت گناہ کی بات۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قسط بھی جاری ہے، یعنی اس کے بعد ابھی تیسری قسط بھی انشاءاللہ تبارک تعالی آئے گی، لہٰذا دوسری قسط سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ سچ اور حق بات سن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔